السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور سوال آیا ہے، اور یہ سوال پہلی دفعہ نہیں، اس طرح کی اس نوعیت کے سوالات پہلے بھی آ چکے ہیں کہ ایک شخص ہے جو نمازی ہے، روزے دار ہے، حج کرتا ہے، عمرے کرتا، دیگر فلاحی کام کرتا ہے، لیکن ساتھ غبن بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، معاملات میں بھی برا ہے، اور ایسے لوگوں کی کیا عبادتیں قبول ہوتی ہیں کہ نہیں؟ دیکھو، عبادتیں قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گی یہ اللہ عز و جل کا فیصلہ ہے۔ اچھا، حرام مال سے کوئی عبادت کرو گے تو وہ قبول نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس کے پاس خالص حرام مال ہے، حرام مال سے حج کرنے جائے گا تو حج قبول نہیں ہوگا، ٹھیک ہوگی بات۔ حرام مال سے صدقہ خیرات کرے گا، زکوٰۃ نکالے گا، قبول نہیں ہوگی، کیونکہ وہ مال ہی جائز نہیں ہے، جب اس کا مال ہی نہیں نا، ایکچولی اونرشپ پہ ہوتا ہے۔ چونکہ آپ اس مال کے اونر نہیں ہیں تو اس لیے آپ کے حق میں اس سے کی گئی عبادات قبول نہیں ہوں گی۔ اچھا، اب آ جاتی ہے بات کہ ایسے لوگوں کی دیگر عبادات قبول ہوں گی کہ نہیں، بدنی عبادات ہو گئیں جو مالی نہیں ہیں۔ دیکھیں، قبول کرنے والی ذات اللہ عز و جل کی۔ اب سوال لوگوں میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی کیسے قبول ہوں گی جب اس نے پڑوسیوں کے ساتھ اڈے لیے ہوئے ہیں، اس نے لوگوں کو تنگ کیا ہوا ہے، لوگوں کے مال غبن کیے ہوئے ہیں، جھوٹ بولتا ہے۔ دیکھیں، ان کا تعلق جو ہے وہ حقوق العباد سے ہے۔ حقوق العباد میں اس نے ڈاکے مارے ہیں، لیکن حقوق اللہ پورا کر رہا ہے، تو حقوق اللہ جو چونکہ وہ کر رہا ہے تو اس کو حقوق اللہ کرنے کا ثواب تو ملے گا، لیکن حقوق العباد میں چونکہ اس نے ڈاکے مارے ہوئے ہیں اور وہ حج پہ بھی جا رہا ہے، عمرے پہ بھی جا رہا ہے، معافی بھی نہیں مانگ رہا ان لوگوں سے جن لوگوں نے اس کی حق تلفی کی ہے، تو دیکھیں پھر وہ قیامت کے دن بھگتے گا۔ جس نے حقوق العباد میں ڈاکے ڈالے ہیں وہ قیامت کے دن بھگتے گا، کیونکہ حقوق العباد انہی سے معاف کروانا ہے جن کا حق مارا ہے۔ اچھا، اس کی ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ دنیا میں معاف کر دے، دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بھائی وہ اس دنیا سے چلے گئے، اب احساس ہوا۔ ایک بچے کا یہ بھی آیا تھا کہ میں نے اپنے والدہ کے ساتھ صحیح نہیں کیا، اب وہ دنیا میں نہیں رہی، اب ان کے لیے ایصال ثواب کرو، توبہ استغفار کرو ان کے لیے۔ اب یاد رکھو، جو تم ایصال کرتے ہو وہ انہیں پہنچتا ہے، جو تم ان کے لیے دعائیں کرتے ہو وہ ان تک پہنچتی ہے، نام لے کے پہنچائی جاتی ہیں۔ امید ہے کہ برزخ کی حیات میں وہ تم سے راضی ہو جائیں، اگر دنیا میں راضی نہیں تھی کہ تم نے ان کے لیے اتنی دعائیں کی، اتنا انہیں ایصال پہنچایا، اس سے ان کی برزخی حیات میں آسانیاں پیدا ہوئی، امید ہے کہ وہ تم سے راضی ہو جائیں، اور قیامت کے دن وہ تم سے مواخذہ نہ کریں، پوچھے نہ، پکڑے نہ تمہیں، نہیں تو قیامت کے دن پکڑیں گے۔ اور جو قیامت کے دن جس کی حقوق العباد میں پکڑ ہو گئی، اب اس میں دو ہی طریقہ کار ہیں کہ اگر اللہ عز و جل نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ بھئی دونوں کو جنت میں بھیجنا ہے، تو جس کے حق میں ازالہ ہوا ہے اس کو راضی کر لے گا میرا رب۔ دیکھنا، کسی کو کہا جائے کہ بھئی تمہیں جنت مل جائے گی، اب تو راضی ہو، آف کورس جنت ہی کے لیے تو سارا معاملہ ہوگا نا وہاں، تو جب جنت ہی مل رہی ہے تو راضی ہے، پھر وہ بولے گا ٹھیک ہے، میں نے معاف کیا اس کو، پھر دل میں کوئی رنجش، کوئی خلش نہیں جنت میں، کیونکہ اب معاف کر چکا ہے، اس کو اس کا حق مل چکا ہے، اس کو جنت مل چکی ہے، جنت کے انعامات مل چکے ہیں۔ اچھا، اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے تو اس کی نیکیاں لینی ہیں، مجھے اس کی نیکیاں دے کے کنونس کریں، اللہ تعالیٰ نے اگر فیصلہ یہ نہیں فرمایا کہ دونوں کو جنت میں بھیجنا ہے، تو اب پھر معاملہ انصاف پر ہو رہا ہے، وہ نیکیاں دے رہا ہے، جس نے حق مارا ہے وہ نیکیاں دے رہا ہے اس کو جس کا حق مارا گیا ہے۔ نیکیاں ختم ہو گئی تو اب جس کا حق مارا ہے اس کے گناہ لے گا وہ، یہاں تک کہ وہ راضی ہو جائے جس کا حق مارا گیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ بھئی دونوں نے کہاں جانا ہے۔ جس کے بعد نیکیاں ختم ہو گئی، صرف گناہ ہی گناہ ہے، وہ جنت میں تو اب جا نہیں سکتا، الا یہ کہ اللہ رحم سے اپنے بھیج دے، اسے معاف کر کے، وہ اور بات ہے۔ لیکن امید کرتا ہوں کہ ساری باتیں سارے اینگل سے سمجھانے کا مقصد یہ کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے، اینڈ دیٹس بیسکلی دا ہول پوائنٹ آف ٹیکنگ اٹ فرام سو مینی اینگلز اینڈ ٹیکنگ اٹ ٹو سچ اے ڈگری کہ دنیا اور آخرت دونوں کو ہم لنک کر رہے ہیں۔ قبر میں معاملہ وہ بھی، برزخ کا معاملہ بھی سخت ہوگا ایسے لوگوں کے لیے جو یہاں پر ایک ایسے کام کیے ہیں جس سے برزخ کے عذاب، جیسے کہ نا قبر کے عذاب جن جن چیزوں کے اوپر ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی کام کریں گے تو قبر کا عذاب تو ہوگا ہی ہوگا، الا یہ کہ اللہ معاف فرما دے یا کوئی ایسا رستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر دے کہ ایصال کا معاملہ ان کے ساتھ ایسے ہو جائے کہ بخش دیے جائیں، یا کوئی اور کنڈیشن ہو جائے، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے نا کس کے لیے کیا کنڈیشن کب ٹریگر ہوگی اور اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن آئی ہوپ دیٹ آنسرز اے کویسچن and thank you for waiting patiently for your question to be answered. Assalamu alaikum.